بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے کوئی ریکارڈنگ کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 209 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ رنگوں کی مدد سے بہت ہی آسان عام فہم انداز میں بغیر گرامر کے بغیر کسی قواعد کے سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سلسلہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کا مکمل ترجمہ آپ کو سکھائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے دو اسلوب ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ کیسے سیکھیں گے۔ یہ 3 رنگ دیے گئے ہیں، ان میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں واو کا معنی اور ہے، یہ سرخ رنگ کے اندر ہے تو معنی بھی اس کا سرخ رنگ کے اندر ہے۔ آگے اذ ہے، یہ نیلے رنگ کے اندر ہے تو اس کا معنی بھی نیلے رنگ کے اندر جب کیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے، مِيثَاقَ الَّذِينَ، پختہ عہد ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب، سب دیے گئے کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ ضرور تم بیان کرتے رہو گے اسے، لِلنَّاسِ لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہیں تم سب چھپاؤ گے اسے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر ان سب نے ڈال دیا اسے اپنی پشتوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا، اور سب نے بیچ ڈالا بھی اس کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت میں۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس برا ہے جو وہ سب کاروبار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 نمبر دیا ہوا ہے یہاں پہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نیچے 2 نمبر ہے، 2 نمبر ڈبل دیا ہوا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ نیچے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ ضروری وضاحت کے اندر پہلی نمبر کہتا ہے کہ علامت لام اور نون مشدد جو ہے دونوں تاکید کی علامتیں ہیں۔ دوسرا، اس فعل کا ترجمہ خریدنا اور بیچنا دونوں طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لینا ہوتا ہے، تو چونکہ خریدنے اور بیچنے دونوں میں یہی عمل ہوتا ہے اس لیے ضرورت کے مطابق ترجمہ دونوں طرح کیا جا سکتا ہے، یہ وضاحت ہے۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ جو ہے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے، اور جو کالے رنگ کے الفاظ ہیں وہ تقریباً 65% ہیں، اور اسی طرح جو نیلے رنگ کے اندر ہے وہ 20% ہیں، جو سرخ رنگ کے اندر ہے وہ 15% ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ البتہ ضرور تم بیان کرتے رہو گے اس کتاب کو، لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہیں تم چھپاؤ گے اسے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر انہوں نے ڈال دی اسے اپنی پشتوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بیچ ڈالا اس کو تھوڑی قیمت میں۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس برا ہے جو کاروبار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے قرآنی الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ، بیان مبین طور پر، دلیل بین، للناس، لہذا، الحمدللہ، وَهُمُ الناس، یعنی جتنے بھی الفاظ ہیں ہم ان کو اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں، تو تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یا تلفظ کے حوالے سے چند ایسے الفاظ ہیں کہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہم اپنی عام زبان کے اندر ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ اس طرح توجہ کے ساتھ تھوڑا سا محنت کر کے سیکھیں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔